DDISI ہیں ابھی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، جن کی ٹرانسفر کا آرڈر کر چکے ہیں بطور کور کمانڈر پشاور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ. انہوں نے DDISI کو کنوے کر دیا ہے اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اب پشاور جلدی جوائننگ دے دیں گے ود ان ڈیز. تو غالب امکان ہے کہ کچھ دن کے لیے خلا آئے گا. کوئی DDISI نہیں ہوں گے، قائم مقام DDISI جو بھی کوئی میجر جنرل ہوں گے وہ ہوں گے، لیکن جو DDISI اعلان کردہ ہیں ISPR کے لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم، یہ کچھ دن بعد جوائننگ دیں گے. یہ بیچ میں گیپ آئے گا، اور وہ گیپ کیوں آئے گا یہ بڑی دلچسپ خبر ہے. وہ یہ ہے کہ وزیر عمران خان نے اپنے وزراء کو اور GHQ کو یہ میسج بھجوا دیا ہے کہ میں ٹھیک ہے، میں لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کی سمری پر ہی اب سائن کروں گا. وہی اگلے DDISI ہوں گے، اور یہی ان کی کلیئرٹی دینے کے بعد جو ہم نے کل خبر دی تھی کہ آرمی چیف نے ان کو آنے کا کہا ہے. اور پھر کل آپ ٹویٹر پہ پکچرز بھی دیکھ رہے تھے کہ ادھر ایک دربار ان کو الوداعی دربار دیا جا رہا تھا 5 کور کی طرف سے، کیونکہ ان کے کمانڈر تھے. اب اسلام آباد آنے سے پہلے ان کو ایک فیئرویل کور دربار دیا جا رہا تھا. تو وہ سمری میں، لیکن سائن میں وزیر عمران خان نے کیوں وقت مانگا ہے، یہ ایک دلچسپ بات ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو کہا گیا ہے کہ روحانی حلقوں نے کہا ہے کہ جس رات چاند نہ ہو، یعنی کہ چاند اپنا سائیکل پورا کر کے 14 دن میں چاند پورا جوبن پہ آتا ہے، پھر 14 دن اس کو ختم ہونے میں لگتے ہیں. تو اس کے بعد جو 1-2 راتیں ایسے تھے کہ جب آسمان پہ بالکل چاند نہیں ہوتا، تو ایسی رات کو دستخط کیے جائیں. تو وہ غالب امکان ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں وہ رات آ جائے گی، اور پھر چاند نہیں ہوگا تو وزیر عمران خان دستخط کر لیں گے، اور پھر وہ سمری جاری ہو جائے گی. تو یہ ایک بیچ میں تھوڑے دنوں کے لیے شاید گیپ آئے گا. اس کے علاوہ ایک اور بھی بڑی دلچسپ خبر ہے جو آج عائشہ صدیقہ صاحبہ نے دی. انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور کا نام دیا. انہوں نے کہا کہ ان کے لیے بھی وزیر اعظم عمران خان بہت زیادہ ولنگ تھے کہ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور کو لایا جائے DDISI جنرل فیض حمید کی جگہ، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی جگہ. کیونکہ بقول عائشہ صدیقہ کے جو لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور ہیں، وہ اور ان کی اہلیہ بھی شاید جو وزیر اعظم کے اہلیہ ہیں ان کے کہیں مریدین میں سے آتے ہیں، کچھ اس قسم کا انہوں نے لکھا ہے، معلوم نہیں. تو لیکن جو ہمارے ایک اور دوست ہیں اسد ملک، ان کی بھی یہ خبر تھی کہ وہ جو مبارک ہنسا ہے 8 کا وزیر اعظم عمران خان کے لیے نکالا گیا، انہوں نے اس مبارک ہنسے میں لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور کو بھی رکھا تھا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ لیفٹیننٹ آصف غفور اس وقت سینیورٹی میں 24ویں پوزیشن پہ ہیں آج کے دن تک، کم از کم، کیونکہ 3 لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہوں گے تو پھر سینیورٹی کی لسٹ مزید چینج ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ یہ 24 نمبر کا مطلب ہے کہ 4 ضربے 2، یہ 2 اور 4 کا ہنسا بنتا ہے، تو 4 ضربے 2 بھی 8 ہی بنتا ہے. تو اس میں بھی وہ پورے اترتے ہیں. لیکن بہرحال ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ یہ بات آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے سامنے بھی رکھی تھی کہ جو بھی ہمارا استخارہ ہے، جو بھی میرے روحانی حلقوں نے بتایا ہے، وہ کوئی اور نام مانگ رہا ہے. تو اور وہ کچھ ڈیلے چاہ رہا ہے ان پوسٹنگ اور ٹرانسفرز میں، جس پہ ذرا یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے وزیر اعظم کو کہا کہ جو ہماری پوسٹنگز اور ٹرانسفرز ہوں گی ان میں روحانی حلقوں کا حمل دخل نہیں ہوگا، ورنہ ہمارا انتظامی ڈھانچہ بیٹھ جائے گا. لیکن ایک بہت دلچسپ چیز ہے، وہ دلچسپ چیز یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے، کیونکہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جون کے ماہ سے آرمی چیف جب بھی وزیر اعظم کو مل رہے تھے تو وزیر اعظم کو وہ منانے کی کوشش کر رہے تھے کہ مجھے DDISI تبدیل کرنا ہوگا. تو وزیر اعظم عمران خان نے شاید اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پچھلے ماہ 14 ستمبر کو، یہ بھی عائشہ صدیقہ صاحب کی خبر ہے، کہ جو رولز ہیں
رولز آف بزنس ہے جو کیبنٹ ڈویژن کے ذریعہ ہوتے ہیں اور جن کا منسٹری آف ڈیفنس سے انہوں نے وہ سفارش کروا کے اور پھر ان کو تبدیل کروایا ہے، اس کے تحت اب اگر کسی سویلین محکمے میں کوئی کرنل سے اوپر کے رینک کا افسر آئے گا تو اس کے لیے پرائم منسٹر کی اپروول ضرور چاہیے ہوگی۔ تو آئی ایس آئی بطور ادارہ تو ایک سویلین ادارہ ہے، لیکن اس کو ہیڈ ایک عرصے سے روایت بن گئی ہے کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی فوج کا حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل ہی کر رہا ہوتا ہے۔ تو وزیر اعظم نے اس ادارے کو مد نظر رکھتے ہوئے رولز آف بزنس میں چینج کروا لی تھی، اور اس کے بعد اب وزیر اعظم کی سمری کے دستخط اور نوٹیفیکیشن کے بغیر جو کوئی بھی افسر وہ نہیں کنٹینیو کر سکے گا بطور ڈی جی آئی ایس آئی، آ کے جوائن نہیں کم از کم دفتر کر سکے گا۔ تو یہ ایک ایسا وزیر اعظم عمران خان نے ایک ایسا اختیار حاصل کیا ہے کہ جس کو وہ ایکسرسائز کریں تو قانونی طور پہ وزیر اعظم عمران خان ایک درست پوزیشن پہ کھڑے ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اپنے اس آئینی اختیار کو کس حد تک استعمال کرتے ہیں۔ کیا وہ کوئی اور نام لیتے ہیں یا وہ اسی نام پر رہتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کے؟ یہ تو جب سمری دستخط ہو کر سامنے آئے گی تو 100% کلیئر ہوگا۔ ابھی تو ہم سب لوگوں کو ذرائع یہ کوٹ کر رہے ہیں کہ نہیں ندیم احمد انجم صاحب ہی آئیں گے، لیکن ابھی بھی ایک انسرٹینٹی تو ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ انسرٹینٹی کیا اینڈ میں وزیر اعظم عمران خان پریویل کرتے ہیں یا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پریویل کرتے ہیں۔ یہی سب سے بڑی خبر ہوگی اس کے بعد میں جب سمری آئے گی۔ اس کے علاوہ اب جو ایک اور اہم خبر ہے وہ ہے کہ جو آئی ایس آئی کے جو اسلام آباد ڈٹ کے جو سربراہ تھے کرنل لیاقت، وہ ریٹائر ہو گئے ہیں۔ کرنل لیاقت بڑی دلچسپ شخصیت تھے۔ ان کا مریم نواز نے نام لیا تھا کہ یہ پارلیمنٹ چلا رہے ہیں، یعنی کہ تمام پارلیمان کو یہی چلاتے ہیں۔ وزیر اعظم کے نے جو کانفیڈنس کا ووٹ لیا تھا وہ سارے کرنل لیاقت صاحب نے ہی پورے کر کے دیے تھے لوگ، اور جو ان میں سے 2 ایم این ایز اٹھائے بھی گئے تھے جن کی ہم نے آپ کو خبر بھی دی تھی انسینسرڈ، وہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے ہی اٹھوا کے ان سے سارا معاملہ طے کیا تھا۔ اور جو سینٹ انتخابات میں بھی جو کیمرہ والی ساری گیم ہوئی تھی اس کا بھی الزام کرنل لیاقت پر ہی آتا تھا۔ پھر جو حاصل بزنجو صاحب پورے چیئرمین سینٹ لانے کے لیے کوشش کی گئی تھی، جس کو ناکام بنایا تھا، جس کا حاصل بزنجو صاحب نے نام لیا تھا کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ہے اس کے پیچھے، وہ بھی اس کو عملی جامہ کرنل لیاقت صاحب کا ہی نام آتا تھا کہ انہوں نے ہی پہنایا تھا۔ لیکن ہم نے بھی ایک دفعہ کرنل لیاقت صاحب کا نام فٹ پرنٹ سنا، کیونکہ ان کے بارے میں آتا تھا کہ یہ عدلیہ کو بھی مینیج کرتے ہیں اور چیزیں پہ انفلوئنس کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا جب جسٹس قاضی فائزہ کیس کو ہم کور کر رہے تھے تو ہم نے وہ چیزیں وغیرہ چیک کرنی شروع کی کہ یہ، کیونکہ بہت ایک پاپولر اوپینین تھا کہ شاید فیض آباد دھرنے کے فیصلے کے بعد جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیض آباد دھرنے سے کچھ پہلے ہو گیا تھا، کیونکہ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ کرنل لیاقت صاحب تھے جنہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ملنے کی متعدد بار کوشش کی، جس کو جسٹس قاضی فائزہ نے ریفیوز کیا۔ پھر ان کرنل لیاقت صاحب نے ایک بڑی طاقتور شخصیت کو کہا کہ شاید جسٹس قاضی فائزہ کو بہت ایگو والے انسان ہیں، تو مجھے شاید وہ چھوٹا افسر سمجھ رہے ہیں، تو آپ مل لیں۔ تو جب اس طاقتور افسر نے بھی ملنے کی کوشش کی تو ذرائع یہ کہتے ہیں کہ تب بھی جسٹس قاضی فائزہ نے ریفیوز کر دیا، اور وہ افسر بھی مل کر جسٹس قاضی فائزہ کو فیض آباد دھرنے کے فیصلے کو ہومیوپیتھک بنانا کے لیے انفلوئنس کرنا چاہتے تھے، لیکن جسٹس قاضی فائزہ نے ریفیوز کیا۔ اور اس کے بعد اس افسر نے کہا کہ یہ میری توہین ہے، اور پھر انہوں نے یہ ٹاسک دیا کہ جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف معلومات اکٹھی کی جائیں، اس جج کو کسی بھی طرح سے نشانہ بنا کے
عبرت کا نشان بنایا جائے کہ مجھ سے ملنے سے کوئی ریفیوز نہیں کر سکتا. تو یہ سب ان جگہوں پہ ہم کرنل لیاقت صاحب کا نام سنتے تھے. تو اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں اور غالب مکانہ کے ڈی جی اے سے لیفٹیننٹ فیض حمید بھی جا رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ ان کے بعد آئی ایس آئی کا ادارہ کس طرح سے کام کرتا ہے. تو آنے والے دن بتائیں گے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.